بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ پیچھے سے تھوڑا سا دیکھیں گے تو پھر ان آیات کی ہمیں سمجھ آئے گی۔ پیچھے بھی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، دو آدمیوں کی مثال۔ بات یہ چل رہی تھی کہ کفار مکہ جو تھے وہ کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں، جو ہمارے کمی ہیں، ان کو اپنی مجلس سے اٹھائیں تو پھر ہم اس صورت میں آپ کی بات سن سکتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہمارے کمی بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور ہم بھی اسی میں بیٹھیں۔ تو اس کے لیے دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ پیچھے ہم نے پچھلے رکوع میں دو آدمیوں کی مثال پڑھی تھی کہ ایک آدمی غریب تھا اور دوسرا جو تھا اس کے پاس دو باغ تھے جو کہ بڑے سرسبز اور پھل بڑا اچھا دیا کرتے تھے اور بڑا دولت مند تھا وہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو دولت مند تھا، جس کے باغ تھے، وہ مشرک تھا چونکہ، اور اس نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب اس کے باغ پہ بھیج دیا، اس کے باغوں کے اوپر، اور ان کو تباہ کر دیا۔ تو اسی طرح یہ والی مثال بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اے پیغمبر ان کافروں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے۔ یہ جس دنیا پہ اترا رہے ہیں اور جس دنیا کی وجہ سے، جس دولت کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہم دوسرے لوگوں سے زیادہ اعلیٰ اور برتر ہیں، تو دنیا کی حقارت بیان کیجئے ان کے سامنے۔ وہ اس طرح کہ جیسے آپ اللہ فرماتے ہیں کمائن، دنیا ایسے ہے جیسے پانی ہوتا ہے، پانی آسمان سے اترتا ہے، انزلناہ من السماء، ہم نے اس کو آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس کے ساتھ مختلف قسم کی جو سبزہ اور جڑی بوٹیاں ہیں وہ اگ پڑیں، مل جل گئیں کا مطلب ہے کہ مختلف جڑی بوٹیاں، سبزے، پھل اور میوہ جات اور اناج، ہر چیز اگ پڑی جو کہ جانوروں اور انسانوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، زمین سرسبز ہو گئی، ایک دم زمین کے اوپر رونق آ گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ فصلیں جو ہیں 6 مہینوں کے بعد اور کچھ جو ہیں جلدی ہی کٹ جاتی ہیں، اور وہ رونق، وہ سبزہ، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، اس کو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہو گیا وہ سبزہ چورا چورا، یعنی تھوڑے ہی عرصے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو تھا، جو وہ زمین نے رونق پکڑی ہوئی تھی، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، اور وہ سبزہ جو تھا وہ گھاس بھوس بن گیا، اور تذروہ الریاح، ہوائیں اس کو لے کر اڑا کر لے گئیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ہے ٹوٹل دنیا کی زندگی کی مثال، جس دنیا کے پیچھے لگ کر ہم آخرت بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو در حقیقت، اور پھر ہمیں بھی بعد میں آنے والے سارے لوگوں کو بھی سکھایا، بتایا کہ دنیا کی زندگی کی صرف اتنی سی حقیقت ہے، جس کے پیچھے اگر آپ کو وہ نہیں مل رہی تو بھی آپ اپنی آخرت کا دیا ہوا ٹائم، جو جس ٹائمنگ میں آپ نے اپنی آخرت بنانی تھی، وہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھاگ کے۔ اور اگر آپ کو مل گئی ہے تو پھر آپ غفلت میں پڑ کے، یعنی اللہ کی یاد کو بھلا کے جو ہے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جو کہ بہت محدود وقت ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے۔ تو دنیا کی اتنی حقیقت ہے جتنی ایک فصل کے اگنے سے لے کر اس کے کٹنے تک کی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے جو ہیں یہ تو دنیا کی زندگی کی سجاوٹ ہے، یعنی یہ تو صرف دنیا کا مال ہے، دنیا کی جاہ و جلال ہے، عزت ہیں۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، حقیقت میں جنہوں نے آپ کے کام آنا ہے اگلی زندگی میں، وہ تو نیکیاں ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا، وہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے بھی نیکیاں ہی بہتر ہیں۔ یعنی آپ اپنی نیکیوں سے امید لگا سکتے ہیں کہ آپ کی یہ جو نیکیاں ہیں وہ آپ کو پار لگا دیں گے آگے جا کے۔ دنیا کی زندگی کا جو مال و متاع ہے، جو اولاد ہے، جو بیٹے ہیں، یہ چیزیں آپ کے آخرت میں کام نہیں آنے والی۔ تو جو نیکیاں ہیں ان کے اوپر زور دیں جو کہ ابدی زندگی میں کام آنی ہیں۔
حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ نیکیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب جو ہیں یہ نیکیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ بھی نیکیاں ہیں، اور اللہ کا ذکر، پھر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، پھر جو ہے آپ لوگوں کے حقوق پورے کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے یہ دونوں چیزیں نیکیاں ہیں۔ نیکیوں کے اوپر زور دیں، کیونکہ یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو سمجھے کہ ایک مہلت ہے جو ہمیں دی گئی ہے ہماری زندگی بنانے کے لیے۔ زندگی وہ ہے جس میں موت نہیں ہوتی، اور وہ آخرت میں ہی ملتی ہے۔ یہاں پہ تو موت ہر لمحہ انسان کے ساتھ ہے، تو آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے۔ اس میں ہمیں ترجیح دینی ہے نیکیوں کو، نہ کہ دنیا کو ترجیح دینی ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اسی سے متعلق پھر قیامت کا ذکر فرمایا کہ آخرت کیا ہے۔ آخرت وہ ہے کہ جس دن ہم پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو تو دیکھے گا کہ صاف چٹیل میدان بن چکی ہوگی، کوئی اس کے اوپر اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی پہاڑ، دریا، سمندر، درخت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، پھر ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، جنوں اور انسانوں کو، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جو روح ہم نے پیدا کی ہے ہم نے اس کو دوبارہ سے جسم کے ساتھ جوڑنا ہے اور اس کو زندہ کرنا ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور کوئی بھگدڑ نہیں مچی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہجوم بنا ہوا ہے، بلکہ قطاروں کے اندر، صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے لوگ، اور انسان ترتیب سے، ایک خاص ترتیب ہوگی، اور سب بالکل سامنے کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ تم آ گئے ہو ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یعنی اکیلے کے لیے ہم نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر ختنہ کے جو ہے انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اور جس حالت میں پیدا کیے گئے تھے اسی حالت میں، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پہ لباس نہیں ہوتا اور اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، اور جو بچہ ہوتا ہے اس کا ختنہ نہیں ہوتا، تو اسی صورت میں ہی حدیث مبارکہ کے مطابق اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس وقت سب لوگ ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہ ایک ایسی حالت میں ہوں گے کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تم ہمارے پاس آ گئے ہو جیسا کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا تھا، یعنی جس حالت میں پیدا کیا تھا، اکیلے اکیلے پیدا کیا، ہر کوئی اکیلا اپنا حساب دینے کے لیے کھڑا ہے آج، اور جس حالت میں پیدا کیا تھا خالی ہاتھ دنیا میں تم یہ میرا اور یہ تیرا کرتے رہے، آج تمہارے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے، تم خالی ہاتھ ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، لیکن تم دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ نہیں بنائیں گے، یعنی یہ لوٹنے کی جگہ جو ہم نے بنائی ہے، جو قیامت کا میدان ہم نے سجایا ہے، تم سمجھتے تھے، تمہارا یہ زور تھا کہ یہ سب نہیں ہونے والا، لیکن دیکھو آج تم ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ اللہ اکبر۔ ووضع الکتاب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ عمل نامے جو ہیں